نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ 15ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، اور ان دو صورتوں میں ایک خاص خصوصیت ہے، اور دونوں صورتیں باہمی بہت گہری مناسبت بھی رکھتی ہیں۔ دونوں صورتوں کے آغاز میں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں سورہ معراج، معجزہ معراج کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الکہف کے آغاز میں معجزہ قرآن کا تذکرہ ہے، اور یہ دونوں کی دونوں مکی صورتیں ہیں، اور ان میں جو سورہ بنی اسرائیل ہے یہ ہجرت سے 3 سال قبل نازل ہوئی۔ سمجھ لیں کہ مکی آخری زمانہ ہے۔ 11ویں سال یا 10ویں سال پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مصیبتوں اور پریشانیوں والا سال تھا۔ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ اسی سال میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اسی سال میں پھر پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف کا سفر پیش آیا، اور اس طائف کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کب دی گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، طائف والے دن مجھے بہت ستایا گیا۔ تو طائف سے واپسی پر اللہ پاک نے پھر معراج کا انتظام فرمایا، اور آپ کا دل بہت تنگ ہو گیا، سینہ بہت تنگ ہو گیا لوگوں کی باتیں سن سن کر، جیسا کہ اس سے پچھلی صورت کے سورہ نحل کے آخر میں ہے، وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان لوگوں پر، ان کے ایمان نہ لانے پر غمگین نہ ہوں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو آپ کے خلاف یہ منصوبے بنا رہے ہیں اس میں آپ اپنا دل نہ تنگ کریں، اپنا سینہ پریشان نہ کریں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ تو بات پھر آئی سبحان الذی اسرا بعبدہ، چلو آپ کو اس ماحول سے ہم نکال کر کہیں اور ماحول میں لے جاتے ہیں، آپ کو ایک سیر کراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بالکل بیت اللہ کے قریب ترین گھر تھا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی چچا زاد تھی، حضرت علی کی بہن، ان کے گھر میں کبھی کبھی رکا کرتے تھے، اور وہ رکنا اس لیے ہوا کرتا تھا کہ رات میں اٹھ کر بیت اللہ جایا کرتے تھے، یہ جگہ قریب تھی، اپنے گھر سے زیادہ قریب تھی۔ تو وہاں آپ رکے ہوئے تھے کہ رات حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور چھت پھٹی، اور چھت سے آپ کو باہر نکالا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرایا، اور وہاں ہی زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے سینے اطہر کو دھویا گیا، چونکہ اب اوپر جانا ہے، آسمانوں پر آپ کو جانا ہے، ملائکہ سے ملاقات ہے، اور اوپر کا نظام آپ کو دیکھنا ہے، اس دنیا سے آپ کو باہر نکلنا ہے، اس کائنات سے، اس زمین سے، اور اس زمین کے تمام احاطے سے، اور زمین اور آسمان کے بیچ کا جو خلا ہے، اس سے آپ کو اوپر جانا ہے۔ تو اس دوسری دنیا اور دوسری مخلوق میں جانے کے لیے وہاں آپ کو جو کچھ دکھایا جائے گا، جہاں جو جو مراحل آپ کو پیش آئیں گے، ان مراحل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے سینہ چاک کر کے دھویا گیا، اور اوپر جانے کی استعداد اور صلاحیتیں اندر ڈالی گئی۔ یہ چوتھا شق تھا آپ کا، اس سے پہلے 3 مرتبہ آپ کا سینہ شق ہوا ہے، ایک مرتبہ بچپن میں، ایک مرتبہ جب جوانی کے 10 سال کی عمر میں تھے، اور ایک مرتبہ جب نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ چوتھا تھا، اور پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور واپس قلب اطہر کو ڈالا گیا، اور اسی طرح سے بند کر دیا گیا، سی دیا گیا،
اور پھر آپ نے فرمایا ایک سواری میرے سامنے لائی گئی جس کو براق کہتے ہیں، وہ جنت کی سواری تھی، اور پھر مجھے یہاں سے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا، چونکہ اسی کا ذکر ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو، بندہ کیوں کہا؟ بندہ کیوں کہا؟ یہ نہیں کہا جس نے اپنے رسول کو، جس نے اپنے نبی کو، جس نے اپنے محمد کو، نہیں، اپنے بندے کو، اس لیے کہ یہ وہ کام ہونے والا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ آنن فانن یہاں سے آپ بیت المقدس پہنچیں گے، پھر وہاں سے آنن فانن آسمان، پہلے آسمان، پھر ساتویں آسمان، پھر جنت، پھر جہنم، پھر اللہ کا عرش، پھر اللہ سے ملاقات، رات ہی رات کو لمحے میں واپس آئیں گے آپ۔ تو یہ سب مناظر سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر معبود ہونے کا، رب ہونے کا کوئی عنصر ہے نہیں۔ بعبدہ، وہ بندہ ہے وہ بندہ۔ بندگی کے بلند منصب پر فائز ہونے سے آپ کی شان میں کمی نہیں آتی، بندہ ہونا ہی آپ کا کمال ہے، بندگی کے اعلی منصب پر فائز ہونا ہی کمال۔ عظیم الشان بڑے دو معجزے ہیں، معجزہ معراج اور معجزہ قرآن، دونوں معجزوں کو عبد کے ساتھ ذکر کیا۔ وہاں پر بھی آگے سورہ کہف کے شروع میں الحمدللہ الذی، سبحان اللہ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الحمدللہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد، تو یہاں سبحان ہے اور اگلی صورت میں الحمد، یہ اسی ترتیب سے۔ تو وہاں فرمایا پاک ہے، یہاں پاک ہے وہ بندہ جس نے اپنے بندے کو، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور آگے آ رہا ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا، وہاں پر بھی بندگی، یہاں پر بھی بندگی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کمالات دیکھ کر کوئی ان کو رب کے درجے پر نہ لے جائے۔ بھائی ہاں، خدائی درجے پر مت لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا نہ پیش کرو جیسے لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو پیش کیا ہے، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے اپنی حقیقت سمجھائی۔ تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک آپ تشریف لے گئے براق پر، وہاں سے پھر اوپر سیڑھی لگائی گئی، واللہ اعلم بالصواب، اس کی کیا کیفیت تھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وہاں سے پھر دوسرے طریقے سے آپ کو لے جایا، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، ساتوں آسمانوں تک، ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کا ایک ہجوم آپ کی ملاقات کے لیے، سب ملائکہ آپ کی زیارت کے لیے ترس رہے۔ پھر آپ علیہ السلام جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا، جہاں جا کے حضرت جبریل رک جایا کرتے تھے، وہاں تک گئے حضرت جبریل ساتھ۔ اس کے بعد آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، جبریل نے کہا کہ اس کے بعد میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کہاں لے گیا، کتنا لے گیا، اللہ ہی جانے اور اللہ کے نبی جانے۔ اللہ اکبر، یہ ہے معراج۔ تو یہ جس جسم کے ساتھ، جسد عنصری، اس جسم کے ساتھ آپ کو معراج کرائی گئی۔ بھائی وہ اچھی طرح سننا، بھائی غلط نہیں سننا۔ بھائی میں نے ایک مرتبہ اسی جگہ پر یہ کہا، اس جسم کے ساتھ آپ کو معراج کرائی گئی، روح کے ساتھ نہیں کرائی گئی۔ لوگ کہتے ہیں روح کے ساتھ کرائی گئی، جسم نہیں لے جایا گیا۔ ایک صاحب نے میرا یہ قول نوٹ کر لیا، مول صاحب نے کہا کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج نہیں ہے، روح کی معراج ہے۔ صحیح سنو بھائی، خدا کے واسطے صحیح سنا کرو۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسی تھی؟ بولو، جسمانی معراج ہے، جسمانی منامی خواب والی معراج نہیں ہے، روح والی معراج نہیں ہے۔ کون سی معراج ہے؟ جسم کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا، جسم عنصری کے ساتھ، اس جسم خاکی کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا۔ خواب میں تو آپ بھی آسمانوں پر
کبھی آپ نے خواب میں دیکھا بادلوں میں گھوم رہا ہوں، آسمان میں چڑھ گیا ہوں، تو اب یہ تم کہو گے تو مجھے بھی معراج ہو گئی ہے۔ پر خواب میں ہونے سے کون سا کوئی کمال ہے؟ مشرکین نے جب ہی تو یہ کہا، آپ نے صبح آ کر بتایا کہ میں نے جناب یہاں سے بیت المقدس تک گیا اور وہاں سے آسمانوں پر جنت، دیکھو اتنی آنن فانن کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے، دیکھو کوئی ساتھی کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے کہ رات ہی رات کو بیت اللہ سے بیت المقدس جائے؟ وہ زمانہ آج کل تک کا تو تھا نہیں کہ تیز رفتار سواریاں ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ ہے۔ ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا سچ، بس اس کو کہتے ہیں صدیق، اس کو کہتے ہیں صدیق، ماننے والا۔ تو بہرحال یہ مکی صورت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں معراج کو ذکر فرمایا، اور پھر چونکہ اب آپ کی ہجرت کا وقت آ رہا ہے، مدینہ آپ تشریف لے جائیں گے، اور مدینہ میں آپ کو یہود سے سابقہ پڑے گا۔ جب یہود سے سابقہ پڑے گا تو یہود کی ایک تاریخ آپ کو سمجھائی گئی، یہود کے عروج اور زوال کے زمانے یہاں ذکر کیے گئے ایک رکوع کے اندر۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ جا رہے ہیں اور وہاں ایک ریاست آپ کی قائم ہوگی اور آپ کی ایک سلطنت قائم ہوگی، تو آپ کس چیز کی طرف دعوت دیں گے؟ دنیا میں قومیں جو انقلاب برپا کیا کرتی ہیں وہ اپنا منشور بتایا کرتی ہیں، آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ مدینہ میں جا کے کیا منشور پیش کریں گے؟ آپ اسٹیٹ جو بنا رہے ہیں، ریاست بنا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ کیا منشور دیں گے؟ تو سورہ بنی اسرائیل میں وہ منشور دیا گیا۔ اللہ اکبر، اسلامی ریاست کا منشور دیا گیا، اور اس کے 14 نکات ہیں، 14 نکات، اور اس میں سے ہر نقطہ ایسا ہے جو گھنٹوں تفصیل طلب ہے۔ اس پر میرے جمعے کے خطابات بھی ہیں، اور اسی جگہ سے میں نے کئی خطبے اس پر، ان 14 نکات پر میں نے تفصیل کے ساتھ خطبے کہے، اور وہ موجود ہوں گے وہ سننے کے، ایک ایک نقطے پر ایک ایک خطبہ ہے میرا جمعے کا۔ بہرحال میں اختصار سے ذکر کروں گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اسلامی ریاست کا منشور جو ہوگا اس کا سب سے اول قانون یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو بالادستی ہونی چاہیے، اللہ کا حکم سب سے اوپر ہوگا۔ نمبر 2، اب میں اختصار سے گنوا رہا ہوں، اللہ کے قانون کے بعد پھر اس کے بعد دوسرا جو مقام ہے انسان کے لیے قابل تعظیم جو ہستی ہے، وہ آدمی کے لیے اس کے ماں باپ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد قابل تسلیم قابل تعظیم ہستی انسان کے لیے ماں باپ، لہٰذا ماں باپ کے آداب سکھائے، ماں باپ کے 5 حقوق بتائے۔ کتنے؟ 5۔ یہ 5 حقوق زندگی کے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نہ برا کرتا ہوں نہ اچھا کرتا ہوں، بس مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں برا تو نہیں کر رہا، یہ بھی گناہ کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا نہیں کر رہا، برا بھی نہیں کر رہا، تو بھی گناہ کر رہا ہے، کہ فرض ہے اس کے ذمہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اچھائی کرنا فرض ہے، اچھائی کرنا لازم ہے۔ فرمایا اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے انہیں اف نہ کہو، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ ماں باپ بات کر رہے ہو خاموش ہو جائے، آپ کو کیا پتا؟ بدتمیز انسان ہے یہ، بدتمیز لڑکا ہے یہ، بدتمیز لڑکا ہے یہ۔ اللہ کا عذاب آئے تو اس کا منہ پھر جانا چاہیے اس وقت، جو باپ کے سامنے اس طرح سے بات کرتا ہے، جس کو باپ کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو باپ کے سامنے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ماں کے سامنے بات کرنے کا ادب نہیں اسے آتا، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، منہ چڑھا کر بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل ایک خاتون کا میرے پاس ایک میسج آیا، کیا کیا حالات آپ کو بتاؤں دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ کہنے لگی 2 بیٹوں کی شادیاں میں نے کروا دیں، اور وہ 2 بیٹے اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ ان کی شادیاں،
اور وہ دونوں بیٹے مجھ سے میری بہن نے سمجھو کہ چھین لیے. وہ میرے بیٹے مجھے دیکھنا نہیں چاہتے اور میرا شوہر بھی مر گیا, میری کفالت کرنے والا کوئی نہیں, اور میں ان بیٹوں کے بغیر جی نہیں سکتی. آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کچھ بتا دیں خدا کے واسطے, میں اس دنیا میں جتنی زندگی میری ہے تو میرے بیٹے مجھ سے نہ چھنے. ایک بیٹا گھر میں آ کے بات کرتا ہے, جیسے ہی مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے فوری پیچھے سے بیوی بلا لیتی ہے اس کو. دوسرے کا یہ حال ہے کہ مہینوں مہینوں شکل ہم نہیں دیکھ سکتے ایک دوسرے کی, جو بات ہوتی ہے فون پر میسج پر بات نہیں ہوتی. یہ تو ماں کڑ کڑ کے مر جائے گی. اللہ اکبر. اور وہ کون سی کامیابی تلاش کرتے ہیں, اور وہ جس نے چھینا یا جو بھی کیا, اول تو حماقت ان کی ہے اپنی خالہ کے پیچھے اور اپنی بیویوں کے پیچھے ماں کو چھوڑ دیا. بڑا خوفناک مرحلہ ہے یہ, بڑا خوفناک مرحلہ ہے, بڑا سخت مرحلہ ہے یہ. بیوی کے پیچھے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا, بیوی کی بات سن کر ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دینا. تو فرمایا ولا تنہرہما, جھڑکنا نہیں. کیسے بات کرنی ہے, ادب سمجھائے, وقل لہما قولا کریما, ہر حال میں ادب سے بات کرنا. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ بڑے ظالم, بڑے ظالم. آپ نے فرمایا احسنہما, نیکی کرو ان کے ساتھ. اللہ کے رسول بڑے ظالم ہیں. آپ نے فرمایا ان ظلما, چاہے ظلم کریں تب بھی نیکی کرو. اللہ کے رسول بڑے ظالم ہیں, کہا ان ظلما, چاہے ظلم کریں کرتے رہے تم پھر بھی نیکی کرو. ایک شخص نے کہا میری ماں بدتمیز ہے, زبان دراز ہے. اللہ اکبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا, جب تیرے سے نجاست اور غلاظت کو صاف کرتی تھی تو بدتمیز نہیں تھی. وہ وقت نہیں آتا تجھے. کسی بھی صورت میں ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اللہ کے واسطے جن کے ماں باپ حیات ہیں قدر کر لو, قدر کر لو. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں بھائی, ماں باپ کے ساتھ یہ وہ جنگ ہے کہ جو جنگ ہارنے میں ہی کامیابی ہے. یہ جنگ ایسی ہے جو جیت کر ناکامی ہے بھائی. ماں باپ کے سامنے ہار جانا ہی اچھا ہے. ان کی باتوں میں ہار جانا ہی چاہیے, ان کی باتوں سے اونچی بات نہیں ہونی چاہیے, ان کی دلیل سے اپنی دلیل مضبوط نہیں کرنی چاہیے. بھائی ٹھیک ہے اماں آپ نے ٹھیک کہا, ابا آپ نے ٹھیک, آپ سے. اللہ اکبر. وقل لہما قولا کریما. کھڑے کیسے ہونا ہے؟ یہ جوان آج سینہ تان کے کھڑا, ابا نہیں. وخفض لہما جناح الذل, یہ کندھے یوں جھکا کے کھڑے ہو جاؤ, یوں. وخفض لہما جناح الذل, یوں جھکا کر, کندھے جھکے ہوئے ہونے چاہیے, اکڑے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کے سامنے جھکے ہوئے کھڑے ہوں, جھکے ہوئے. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. نہیں حق ادا ہوگا جب تک تو یہ دعا نہیں کرے گا, اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما, اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے. یہ 5 حق بتائے ہیں, یہ 5 حق بتائے. اور 5 حق مرنے کے بعد, اس پر بھی میرا ایک تفصیلی عنوان اور موضوع ہے, مرنے کے بعد 5 حقوق کیا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی ریاست کا دستور اور منشور کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی, اور اس کے بعد اسلامی ریاست میں ماں باپ کو ان کے حق دیے جائے, ان کو محروم نہ کیا جائے, ان کے بڑھاپے کی قدر کی جائے, ان کے بڑھاپے سے دعائیں لی جائے. اور وہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے, اور وہ ماں اس کی قدموں کے نیچے جنت رکھی. اللہ اکبر. اس کے بعد نمبر 3 پھر فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. قرابت داروں کے حق کا خیال رکھنا اسلامی ریاست کا یہ اصول ہے. جو پیسہ تو کما رہا ہے صرف تیرے لیے نہیں ہے, اس پیسے میں تیرا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, اس کے بعد بچے تو قرابت داروں کا حق ہے, بہن بھائیوں کا حق ہے, بچ گیا تو مساکین کا حق ہے, مسافروں کا حق ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. خبردار پیسہ مت بہانا. بہن کو دینے میں تکلیف, بھائی کو دینے میں تکلیف ہے,
چچا ماموں کو دینے میں تکلیف ہے، مسکین کو دینے میں تکلیف ہے، قرابت دار کو دینے میں تکلیف ہے، بیٹی کی شادی آئی ہے تو اس پر لاکھوں کے حساب سے بہا دیا پیسہ، اس نے ظلم ہے بھائی، یہ معاشرے میں اس وقت ظلم، یہ معاشرے میں بڑا ظلم ہے۔ پرسوں کی ایک بات، یہ بھی غلط ہے، غلط ہے یہ بھی، ایک بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا، بڑا اللہ نے کاروبار دیا ہوا تھا اور سارا کا سارا کاروبار پھیلا ہوا، بچے سنبھال رہے تھے، ابا کی عمر ہو گئی 75 سال، اماں کا انتقال ہو گیا اور ابا نے دوسری شادی کی، منع نہیں ہے، ٹھیک ہے کرو، 75 سال کی عمر میں ابا نے دوسری شادی کی تو مال میں سے 60 لاکھ ابا نے شادی پر لگائے، 60 لاکھ۔ ہم بھائیوں نے بہنوں نے واسطہ تو دیا مگر نہیں بولے، کیا کر سکتے، کلاش کر دیا، اور پھر جو بچا کچا تھا وہ نئی اماں کو مل گیا، پھر بھی ہم خوش ہیں، ہم نے پھر بھی ابا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یہ جو صاحب مجھے کہانی سنا رہے تھے یہ عالم تھے، تو کہنے لگے بس اسی بات کو سوچا کہ حدیث میں آتا ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ہم چپ ہو گئے، سب بہنوں کو سمجھا لیا، بھائیوں کو سمجھا لیا، اب ہم زیرو پہ آ گئے، نئے سرے سے شروع کریں گے، تو یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، تبذیر نہ کرو، تبذیر کہتے ہیں جہاں پیسہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے بے تحاشا پیسہ اڑاؤ دکھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، ایسے مہنگے مہنگے شادی ہال بک کرو، ایسے مہنگے مہنگے جناب وہ جوڑے، دلہنوں کے جو جوڑے ہوتے ہیں جس میں 4 شادیاں نمٹ جائیں، وہ چند گھنٹوں کے لیے ایک جوڑا پہنتی ہیں، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ظلم، یہ ظلم۔ اور وہ جوڑے کبھی کبھی پرانے ہو کر ہمیں مل جاتے ہیں، پھر ہم یہاں لا کے رکھتے ہیں، تو کہیں کسی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم وہ جوڑا پیش کرتے ہیں تو وہ غریب بچیاں خوشی سے ان کو قبول کر لیتی ہیں، بس چند گھنٹوں کے لیے، 4 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، گاڑیاں سجنا، یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر کہلاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تبذیر، یہ تبذیر۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے، شیطان کے بھائی نہ بنو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ ایک اصول یہ سمجھایا کہ اسلامی معاشرے میں اگر تم سے کوئی مانگنے آ رہا ہے، بھیک مانگنے آ رہا ہے، حاجت لے کے آیا ہے، قرض مانگ رہا ہے، اس کو دو، اس کی حاجت پوری کرو، آپ اس طرح سے حاجت پوری کرو، اس طرح سے پیسے کی تقسیم برابر کرو معاشرے کے اندر کہ کوئی غریب نہ رہے معاشرے میں۔ پھر بھی اگر کوئی آیا تمہارے پاس دینے کی بات گنجائش نہیں ہے، کڑک جواب مت دو، سخت جواب مت دو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ایک ایسی بات کہو کہ جس سے اس کو امید ہو، دعا دے دو بھائی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری پریشانی دور کرے یار، اللہ تیرا قرض اتارے بھائی، دعائی دے دو۔ وہ علیحدہ بات ہے آج کل جو بھیک مانگنے والے نا وہ دعاؤں سے راضی نہیں ہوتے، وہ پیسے سے راضی ہوتے، دعا اپنے پاس رکھ، یہ ہمارے ساتھ تو سابقہ پڑتا ہے، وہ کہتا ہے دعا نہیں دو پیسے دو، تو ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھکاری ہے، نہیں دینا چاہیے، اللہ پاک نے اگر دیا ہوا ہے مال تو نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا جب تمہیں خرچ کرنا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اعتدال سے خرچ کرنا، کنجوسی نہیں کرنا، اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ مت باندھو، یہ ہے کنجوسی۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، مکمل ہاتھ کو کھلا مت چھوڑنا، کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کل پھر تو ملامت کیا ہوا ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے کھلا ہاتھ چھوڑا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تیرا مال سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، بک جائے گا مال۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھلا تھا، اتنا ہاتھ کھلا تھا، کھلایا، خرچ کیا کیا کیا، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا مال بیچ کر لوگوں کے قرض ادا کیا۔ یہ اعتدال سکھایا کہ نہیں؟ اعتدال پر آ جاؤ، اعتدال پر آ جاؤ۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا پروردگار وہ روزیوں کو پھیلاتا ہے اور کم کرتا ہے،
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ماں باپ کے حقوق آگے، قرابت داروں کے حقوق آگے، اب اس کے بعد اولاد کے حقوق آئے۔ اسلامی ریاست میں اولاد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ نئی نسل ہے، اس کی اچھی تربیت کرو، اس کی اچھی تربیت کرو، اور فقر و فاقے کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، دینی علوم سے محروم رکھنا کہ بڑا ہو کر یہ کھائے گا کہاں سے، مولوی بن گیا یا دین پڑھ لیا تو کھائے گا کہاں سے، اس لیے دین سے محروم رکھنا یہ اولاد کا قتل ہے، قتل ہے، روحانی قتل۔ مت قتل کرو خدا کے واسطے اپنے بچوں کو، مت قتل کرو۔ بچوں کو اچھے ماحول میں جڑنے دو، مسجد کے ماحول میں جڑنے دو، اعتکافوں میں جڑنے دو، علماء کے پاس بیٹھنے دو بچوں کو۔ بہت سارے جب آتے ہیں میرے پاس بچے جوان جڑتے ہیں، ماں باپ کو پریشانی ہونے لگ جاتی ہے، یار یہ مسجد 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 مسجد، پھر اس کے بعد جب ہو جاتے ہیں باغی، مول صاحب فون کرنا ذرا بچے کو۔ اب کیا فون کروں بھائی، اب کیا کروں؟ وہ ایک ہمارا ساتھی تھا بیچارہ، بہت اچھا بچہ تھا، سیکھتا رہتا تھا، اس کی ماں کو بڑا غصہ آتا، ہر وقت جب دیکھو یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جب روز ڈانٹے۔ ایک دن اس نے پھر کیا کیا، اس نے کہا نہیں جاؤں گا آج کے بعد، بس فرض نماز بھی اب نہیں پڑھتا۔ اب وہ ماں افسوس کر رہی ہے۔ تو بھائی ایک دن مجھے فون آیا صبح 9 بجے کا ٹائم، میں مسجد میں تھا، وہ کسی نے فون کیا اپنا بیٹا سمجھ کر، رونگ نمبر لگ گیا کہیں، تو فوری کسی خاتون نے پوچھا کہاں ہے، میں نے کہا مسجد میں۔ اب تک مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی کسی اور کا نمبر ملایا آپ نے شاید۔ مطلب یہ کہ 9 بج گئے تو اب تک مسجد میں ہونا قابل تعجب ہو گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام ہونے کے بعد مسجد، کاروبار کے بعد مسجد، گھر سے فارغ ہونے کے بعد مسجد، وہاں مسجد مومن کا ٹھیا اور ٹھکانا تھا۔ یہاں آج مسجد میں کیوں، یہ کیا کرے گا مسجد میں بھائی؟ نماز 8:15 بجے ہو گئی اور ابھی 10:30، اب تک کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہی کر رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہ کان خطئا کبیرہ، کا ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں تمہیں بھی دیں گے، اور اولاد کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اسلامی ریاست میں یہ بھی دستور ہونا چاہیے، خبردار زنا اور اس کے تمام اسباب سے روکا جائے گا۔ اسلامی ریاست میں کوئی ایسا کاروبار نہیں کرنے دیا جائے گا جس سے بے حیائی پھیلے گی، کوئی ایسی تصویر سامنے نہیں لگانے دی جائے گی جس سے بے حیائی فروغ ہو، جس سے نوجوانوں کے جذبات مشتعل ہوں، جس سے نوجوانوں کے دلوں کے اندر ابھار پیدا ہو، ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ اسلامی ریاست، یہ اسلامی ریاست ہے۔ یہاں ہر جگہ پر جب تک لڑکی نہ ہو کاروبار نہیں ہوتا، ہر چیز پر جب تک لڑکی کی تصویر نہ ہو کاروبار نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی ریاست کے خلاف ہے، اس لیے کہا ولا، چونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ زنا کوئی نہ کرے، نہ، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ تو قریب جانے کا مطلب ایسا وہ عمل جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جائے، اس عمل کے قریب بھی نہیں جانا، دیکھنا غیر محرم کو۔ لہذا اسلامی ریاست کے اندر بے حجاب عورت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ بے حجاب کی طرف نظر اٹھے گی تو یہ کیا ہے؟ زنا کی قربت ہے، یہ زنا کی قربت۔ اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ایک ساتھ نہیں ہوگا، چونکہ ایک ساتھ اختلاط ہوگا تو اس کے نتیجے میں زنا کی قربت ہوگی۔ یہ ہے، فرمایا انہ کان فاحشہ، یہ بدترین راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اسلامی ریاست میں انسان کی جان کا احترام ہے، خبردار کسی کی جان کوئی نہ مارے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ قتل کے صرف 3 ذرائع ہیں، 3 اسباب ہیں جن سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ ردت، کوئی مرتد ہو گیا، اسلامی ریاست اس کو مہلت دے گی، ورنہ 3 دن کے بعد اس کی گردن مار دی جائے گی۔ کسی نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ ہے، سنسار کر دیا جائے گا۔ اور کسی نے کسی کو قتل کیا تو اگر مقتول کے ورثاء نے قصاص کا مطالبہ کیا، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 ذرائع ہیں قتل کے اسلام کے اندر، بس اس کے علاوہ چوتھا نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے
ناحق طریقے سے قتل مت کرو. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اور جو شخص مظلومن مارا گیا ہم نے اس مقتول کے وارث کو قصاص کا اختیار تو دیا ہے، مگر وہ بھی اس میں تعدی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا. پتہ چلا کہ ادھر سے سب کے سامنے معاف بھی کر دیا اور پیچھے سے پھڑکا بھی دیا اس کو. خبردار یہ نہیں، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے. اگر قصاص لینا ہے تو عدالت میں قصاص ہوگا، اسلامی ریاست میں قصاص ہوگا، اور اگر معاف کرنا ہے تو پھر معاف کرو. ولا تقربوا مال الیتیم، جیسے انسان کا تحفظ، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ اسلامی ریاست میں، لہذا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا. یہ وہی بات ہے، یہ نہیں کہا یتیم کا مال مت کھانا، قریب بھی نہیں جانا. قریب ایسا نہ ہو کہ تم قریب چلے جاؤ تو پھر تم لے آؤ اس کو. خبردار قریب تک نہیں جانا. ہاں الا باللتی ہی احسن، مگر بہترین طریقے سے قریب جانے کی اجازت ہے. وہ یہ کہ یتیم ہے، بچہ ہے، اور اس کا باپ مر گیا تو تم اس کا مال اپنے ساتھ کاروبار میں لگاؤ تاکہ مال میں بڑھوتری ہو. یہ ہے طریقہ بس. اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر مت اس پر ہاتھ صاف کرو، مت اپنے ہاتھوں کو گندا کرو، مت یتیم کے مال سے اپنے ہاتھوں کو میلا مت کرو. اور یہ کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ، جب تک بالغ ہو جائے. جب بالغ ہو جائے اس کو دے دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرنا، اس لیے کہ وعدے پوچھے جائیں گے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور اسلامی ریاست میں یہ بھی ضروری ہے ناپ تول ٹھیک کرنا. اپنی ملازمت پورا وقت دینا ہے ملازمت کو. 8 گھنٹے دینے. 7.5 گھنٹے کام کر کے واپس آ گیا، 6 گھنٹے کام کر کے واپس آ گیا. وہ ایک دن میں یہاں ایک جوان دیکھا، بیٹا خیر تو ہے آج تم کام پہ نہیں امام صاحب گیا ہوں. میں کیسے آ گیا ہے؟ 10 بجے کا ٹائم تھا، میں نے بندہ بیٹھایا ہوا ہے، 80,000 اس کی تنخواہ تھی اور 15,000 کا بندہ بیٹھایا ہوا ہے، اور حاضری لگا کر واپس آ گیا. یہ کون سا حلال ہے؟ سمجھایا اس کو، لیکن میری ساری کی ساری تقریر، میں نے 5 منٹ اس کو تقریر کی سمجھایا، ایک کان سے سنی دوسرے سے اس نے نکالا. سنی انسنی کر. کیوں؟ ماحول نہیں ملا. وہ اچھے ماحول میں نہیں جڑتے. وہ ایک دم تو بات نہیں اثر کرتی. وہ ایک دم تو میری باتوں کو تو وہ برا ہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ کہاں سے آج سویرے سویرے ٹکر گیا. بھائی حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کھلاؤ بچوں کو. اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو ٹھیک رکھو. ولا تقف ما ليس لك به علم، جس بارے میں، جس بات میں تمہیں تحقیق نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑا کرو. اسلامی ریاست کا اصول سمجھایا. بے وجہ اڑتی اڑاتی خبروں کے پیچھے کان مت دھرا کرو. کیا کہا؟ اچھا یہ، اچھا یہ، اچھا یہ، اچھا ٹو میں پڑھنا، ایب نکالنا، ایب نکتہ چینی نہیں. خبردار. اور اس آیت کے مفہوم میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، مانا ایسے علم بھی مت حاصل کرنا جس علم کا نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. وہ علم حاصل کرنا ہی جائز نہیں. اللہ اکبر. اب اگلا جملہ سنیے گا. اس لیے ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، یہ مسئول ہے. اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کان کو کیا کیا تو نے سنایا ہے، دل میں کیا کیا بٹھایا ہے، اور آنکھوں سے کیا کیا دیکھا ہے. اور ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کر مت چلنا زمین پر، مت اکڑنا. انک لن تخرق الارض، اس لیے کہ تو زمین کو نہ تو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو تو چھو سکتا ہے. یہ سب گناہ کے کام ہیں. اب یہ 14 نکات ذکر کرنے کے بعد 15واں جملہ جو ہے نا وہ سنیے گا. ایک سمجھو ایک بہت بڑا چارٹ بنا ہوا ہے، اس پر یہ 14 نکات لکھے ہوئے ہوں، اور نیچے قانون مقنن، قانون بنانے والے، قانون بتانے والے کا دستخط اور مہر ہو. اب اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ 14 باتیں تیرے رب نے بتائی ہیں تجھے. یہ 14 باتیں، یہ قوانین تجھے تیرے رب نے بتائے. ہاں ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرانا.
اس کے قانون کے سوا کسی اور کے قانون کے پیچھے مت چلنا، ورنہ فتلقی فی جہنم، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ملوما مدحورا، دھدکارا ہوا اور ملامت کیا ہوا تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ صرف 2 رکوعوں کی میں نے مختصر جو ہے آپ کے سامنے یہ تفسیر پیش کی ہے، جو اسلامی ریاست کے قوانین ہیں اور 14 قوانین ہیں۔ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد سورۃ الکہف تو مت پوچھو اس میں کیا ہے، وہ میں پھر آج نہیں ذکر کروں گا، مگر اگر میرے جوان، میرے ساتھی وہ میرا ساتھ دیں تو رمضان کے بعد میں ان کو سورۃ الکہف کی تفسیر اس طرح سے کراؤں گا، ایک ایک آیت کی تفسیر کراؤں گا، جیسے گزشتہ سال میں نے سورہ یوسف کی تفسیر کرائی تھی۔ ایک دوست مجھے ملا اور اسلام آباد میں بڑے اچھے منصب اور مقام پر تھا، میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی تو یہاں کیسے پہنچا؟ کہا مولوی صاحب آپ کے درس سے۔ اب میرے درس میں تو نے کیا سنا؟ وہ سورہ یوسف آپ نے بتائی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ایک غلام بھی ایک نچلی جگہ سے ترقی کر کے بہت بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا میں غلام تو نہیں ہوں، اللہ مجھے پہنچائے گا۔ میرا ذہن وہاں سے بدلا آپ کے درس سے، آپ کے درس سے، اور اعتکاف سے میرا ذہن بدلا۔ تو ہم تو بھائی دین بھی سکھاتے ہیں، دنیا بھی سکھاتے ہیں، ہم تو دین بھی سکھاتے ہیں، ہم دنیا بھی سکھاتے ہیں، الحمدللہ لینے والے ہیں جنہوں نے سیکھی ہیں چیزیں الحمدللہ۔ تو اس لیے سورۃ الکہف ایک دجالی فتنوں سے بچاؤ کیسے کیا جائے، اس زمانے میں جتنے فتنے ہیں ایمان کو تباہ اور برباد کرنے کے، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، سورۃ الکہف اس کا حل بتاتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس میں جناب 2 باغ والوں کا قصہ ہے، 2 اس میں زندگی کی ایک مثال ہے، 3 اس میں آدم علیہ السلام اور شیطان کا یہاں قصہ کس مقصد کے لیے، یہ قصہ قرآن میں 7 مرتبہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ہر جگہ اس کا نیا مقصد ہے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ اور ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ بڑی پیاری صورت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جو جمعے کو پڑھ لے، ہر جمعے کو اس کی تلاوت کر لے، وہ دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو روزانہ اس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کر لے گا وہ بھی دجالی فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس کا دجالی فتنوں سے کیا تعلق ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی میرے پیارے، میرے ساتھی، میرے دوست جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تفصیل سے ان کو سکھاؤں گا۔ سیکھیں گے بھائی؟ ہاں اسے سیکھو نا، سیکھو سیکھو، تمہیں شاید ایسے مواقع میسر نہ ہو، شاید تمہیں ایسے مواقع میسر نہ ہو کہ اس تفصیل کے ساتھ اور اس باریکی کے ساتھ جو تمہیں اتنے سارے مواقع بتا رہا ہو، شاید تمہیں ایسے مواقع میسر نہ ہو۔ تو اس لیے جو ساتھی میرے اس میں نام درج کرانا چاہتے ہیں، پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے عمران ہے اور ساتھی ہیں منیب ہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ احتشام کیا ہے یار؟ ہاں شاباش، ان کے پاس اپنے نام لکھاؤ، شاباش نام لکھواؤ، دعا کر لیتے ہیں، بس میں تو دعا کر لوں گا، ان کے پاس نام دے دو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم عید کے بعد جس دن آپ سورۃ الکہف کی ترتیب بنائیں گے ہم سیکھنے آئیں گے۔ میرے خیال کے مطابق 7 کلاسیں آپ مجھے دیں گے۔ 7 کلاسوں کا مطلب ہے کہ روزانہ ایک گھنٹے کی کلاسیں، 7 سے 8 کلاسیں، یہ بھی میں بہت مختصر کر کے بتاؤں گا، تو تب روزانہ ایک گھنٹہ مجھے دیں گے تو انشاءاللہ اگر صحیح وقت مجھے کوئی دے تو یہ سورۃ الکہف 20 گھنٹے کی ہے۔ 20 گھنٹے چاہے ایک دن دے دے میں تو تیار ہوں، چاہے 2 دن میں دے دے، چاہے 20 دنوں میں دے دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔